حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی سے انسانیت کو بہت سے ایسے اسباق ملتے ہیں جن اسباق سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ان کے اصولوں پر اور ان کے بتائے ہوئے رستوں پر کمر بند ہو جائیں اور اسی مطابق چلیں جس مطابق ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمیت وہ تمام ہستیاں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے گزری ہیں، انہوں نے جس طرح سے جس ڈگر پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اسی مطابق چلتے رہیں تو ہماری زندگی اور موت دونوں آسان ہو جائیں گی۔ اب کہا جاتا ہے کہ جس شخص کی زندگی ختم ہونے والی ہو، یعنی اس کو موت کا بالکل پروانہ ملنے والا ہو، تو اسے اس سے پہلے ہی خواب کی صورت میں یا حقیقت میں کسی ایسے اشارے کے تئیں پتہ چل جاتا ہے جس اشارے کو وہ شخص اگنور نہیں کر سکتا، جس اشارے کو وہ شخص جس کی تردید نہیں کر سکتا، اور جس اشارے کے بغیر وہ انسان آگے موومنٹ نہیں کر سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام اشاروں کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا ایسی بات بتائی ہے جس بات کے ذریعے ہم اپنی موت جو ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، آسان بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم واقعتاً اس چیز کی تیاری کر لیں جو چیز اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہمیں فیس کرنی ہے، یعنی آخرت۔ اب اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، آپ احباب سے ہمیشہ کی طرح گزارش کہ وہ احباب جو نئے ہمارے چینل پر آئے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو بھی آن کر لیجئے۔ دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ زندگی میں اگر کسی انسان کو کسی لمحے یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو آپ کو معلوم پڑے گا اس کی عادات سے، اس کی سکنات سے، لیکن وہ چاہ کر بھی آپ کو بتا نہیں سکے گا کہ اس کی زندگی واقعی ختم ہونے والی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کوئی دوست احباب، کوئی دوست ایسا جس کے آپ بڑے قریب رہتے ہیں، کوئی ایسا رشتہ دار جس کے بڑے قریب آپ احباب گزارا کرتے تھے، زندگی گزارتے تھے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکات کرنا شروع کرتا ہے جو بڑی مشکوک ہوتی ہیں، اور وہ کامنلی نارملی ایسی حرکات نہیں کیا کرتا، لیکن ایبرپٹلی جب اس کی زندگی میں یہ چینج آتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے، کچھ ایسا غلط ہو رہا ہے جس چیز کے بارے میں ہمیں تو پتہ نہیں لیکن یہ شخص پہلے ہی جان چکا ہے۔ اگر آپ کی کسی عزیز و اقارب میں سے کسی نے کبھی ایسی کوئی حرکت کی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس حرکت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، اس کی عادات و سکنات کے بارے میں لکھ سکتے ہیں جو کہ اس کے فوت ہونے سے پہلے تھیں، تاکہ وہ دوست احباب جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں آپ تمام دوست احباب کی رائے سے بھی مستفید ہو سکے۔ دوستو، وہ آپ احباب کو اپنی حرکات و سکنات سے بتائے گا کہ وہ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ بہت سارے علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً اپنی زندگی کے خاتمے کو خواب میں دیکھ لے تو اس کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ اس کی سمٹمز ہو سکتے ہیں، کچھ نشاندہیاں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کے اندر ایک ریسرچ کی گئی جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ ایک عورت نے اپنے مرنے سے پہلے، کچھ دن پہلے اپنے مرنے سے اس نے ایک خواب دیکھا، جس خواب کو اس نے اپنے چند عزیز و اقارب کے ساتھ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں دونوں اطراف سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں، ایک طرف یعنی میرے دائیں طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں میں نہیں جانتی، بالکل اجنبی ہیں، اور میں ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوں، وہ مجھے ہاتھ لگا کر وہاں سے گزر رہے ہیں، اور دوسری جانب کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو میں جانتی ہوں جو میرے رشتہ داروں میں سے ہیں اور وہ دوسری جانب سے گزر رہے ہیں۔ ان دونوں اشخاص کے گزرنے سے مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے گزرنے کی کوئی ویلڈ ریزن ہے، لیکن یہ ریزن کیا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ لیکن اس سے ٹھیک 3 دن کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا، اور یوں پتہ چلا کہ غالباً اس عورت نے مرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ جو دائیں سائڈ پر جو ہے جو لوگ اس کو جن کو وہ نہیں جانتی، کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کے جنازے میں تو شریک ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ اسے زندگی میں جانتے نہیں تھے۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے رشتہ داروں کے رشتہ دار ہوں، یا رشتہ داروں کے دوست ہوں، یا گلی محلے والے ہوں، یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ گزرتے ہوئے اس کے میموریل پر آ گیا ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور عورت نے خواب بیان کیا جس کو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے عزیز و اقارب نے جو ہے وہ ریلیز کیا، کہ وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کو ایک نہایت چھوٹا بچہ ہے، ایک شیر خوار بچہ ہے، اور اس بچے کو اس نے یوں دیکھا کہ غالباً اس نے اس کے مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد جب اس عورت تک یہ پیغام پہنچا تو اس نے شیئر کیا کہ میں نے ایک بچہ دیکھا ہے لیکن میں اسے جانتی نہیں کہ وہ کون ہے۔ لیکن جب اس بات کا اندیشہ لوگوں کو ہوا کہ شاید اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس عورت نے مرنے سے پہلے یہ بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ لیکن ایونچولی جب کوئی اس بات کا جواب نہ دے پایا تو اس عورت نے یہ کہا کہ اگر میں نے مرنا ہی ہے تو میرے مرنے سے پہلے مجھے دین اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا جائے تاکہ میری آنے والی زندگی جو کہ موت کے بعد کی زندگی ہے وہ بہتر طریقے سے گزر سکے۔ جب یہ بات اس نے اپنے عزیز و اقارب کو بتائی تو وہ سب کے سب بڑے پریشان ہوئے، اور کچھ نے اس کی بات کو مذاق میں ٹال دیا کہ غالباً یہ عورت باولی ہو گئی ہے، یا پھر اس کا ذہنی توازن، دماغی سنتولن
توازن جو ہے وہ کھو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن اس کے عین 3 دن کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا اور یہ پتہ چلا کہ وہ جو دنیا کی ہوس اور ہرس ہے جس کو لے کر وہ آگے چل رہی تھی، وہ ایونچولی اپنے خاتمے کو پہنچتی ہے۔ دوستو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان بر وقت اپنے معاملات کو سیٹ نہیں کرتا، ٹھیک نہیں کرتا، تو آنے والے وقت میں اس کے لیے بہت سارے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر انسان کو لگے کہ اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے خاتمے سے عین پہلے اگر اسے ہلکا سا اشارہ بھی ہو چکا ہے تو وہ فوری طور پر دنیاوی ہرس کو چھوڑ کر، ہوس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے کی توفیق خدا سے مانگے اور اسی راستے پر چلنا شروع کر دے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص انتہائی بد نصیب ہے جو رمضان کو اپنی زندگی میں پالے لیکن اس کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ لہٰذا یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آج سے ہی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں اور ان 30 روزوں میں 30 روزے رکھنے کے ساتھ آپ اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے کانوں سے، اپنے جسم سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے مسلمان بہن یا بھائی کو کسی قسم کی ایذا یا تکلیف نہ دیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی ایذا نہیں پہنچتی۔ اگر یہ باتیں آپ کو لگیں کہ خام ہیں یا ان میں کسی قسم کی کوئی دو رائے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم علماء کرام کا آپ تک جو ہے وہ پیغام بھی پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جس کو ڈسکس کرنا یہاں پر بہت ضروری تھا کہ قبر کے اندر سے چند دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات آپ کو ایسے پتہ چلتے ہیں، کچھ واقعات ایسے پتہ چلتے ہیں جن کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک عورت جس کی قبر سے آواز آ رہی تھی اور اس کے انتقال کو صرف 1 ہفتہ ہوا تھا، اس کے خاوند نے اس وقت کے مفتی سے جا کر یہ کہا کہ میری بیوی کی قبر سے آوازیں آتی ہیں، میں وہاں فاتحہ خوانی کرنے کے لیے گیا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیا جائے۔ تو جب وہ علماء کرام کا ایک اجتماع لے کر وہاں پر پہنچے تو دیکھا تو واقعتاً وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وقت کے مفتی نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ قبر کھود دی جائے اور دیکھا جائے کہ اندر کیا ماجرا ہے۔ قبر کو جب کھودا گیا تو اس میں سے اس عورت کو جب نکالا گیا تو دیکھا کہ وہ عورت برہنہ حالت میں ہے۔ فوری طور پر اس کو کپڑے دیے گئے اور اسے گھر لایا گیا، لیکن اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ ہمیں دیکھنے دیا جائے کہ آخر معاملات کیا ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ وہ 2 افراد جن کو لگتا ہے کہ ان کا دل اتنا مضبوط ہے کہ وہ میری کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، ان کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت ہے۔ 2 افراد ایسے اس کے کمرے میں انٹر ہوئے جن 2 افراد نے یہ دیکھا کہ واقعتاً ان کے دل میں اتنی جان تھی، ان میں اتنا ہمت تھی کہ وہ دیکھ سکتے تھے معاملات کو۔ جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر اس عورت کا جو چہرہ ہے وہ مسخ ہو چکا ہے، اس کی آنکھیں اپنے ان محوروں سے باہر نکل چکی ہیں جو کہ قدرت نے ان کے لیے بنائے تھے، اور اس کی زبان اس کے ہونٹوں سے باہر لٹک رہی ہے۔ جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جن سے میں نامحرم کو دیکھتی تھی اور ان آنکھوں سے میں برائی دیکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود نہ تو میں اسے روکتی تھی اور نہ دل سے برا سمجھتی تھی، اس لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ جب اس کے ہونٹ دیکھے گئے تو وہ موجود ہی نہ تھے۔ پوچھا گیا کہ ہونٹ کہاں گئے تو اس نے کہا کہ یہ میرے جو ہونٹ ہیں ان ہونٹوں کو اس لیے قطر دیا گیا کیونکہ یہ غیر محرم لوگوں کے لیے سرخی لگا کر باہر نکلا کرتے تھے، اور لوگوں کے دل میں یہ ہرس جاگتی تھی کہ غالباً یہ عورت ہمارے لیے تیار ہو کر آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ایک جگہ سے گاڑی لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے شخص نے روکا اور کہا کہ ہمیں فلاں جگہ اتار دیا جائے۔ راستے میں اس ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ مجھے آپ کی بیوی کی لپسٹک پسند نہیں ہے۔ وہ شخص بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری بیوی کے بارے میں یہ بات کرنے والے؟ تو اس نے کہا حضور معذرت کے ساتھ آپ کی بیوی نے جو لپسٹک لگائی ہے یہ ہمیں دکھانے کے لیے لگائی ہے، اگر آپ کے لیے لگائی ہوتی تو یہ گھر میں لگاتی، لیکن آپ کی بیوی چونکہ ہمارے لیے لگا کر آئی ہے لہٰذا انہیں کہیے کہ مجھے یہ پسند نہیں آئی اور نیکسٹ ٹائم جب یہ لپسٹک لگائیں تو یہ والا شیڈ ہرگز نہ لگائیں۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن باتوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چند جو گزارشات ہیں وہ آخر میں کرتے ہوئے چلیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے 3 جو ہیں وہ مختلف زاویے ہیں جن باتوں سے آپ ان کو رد کر سکتے ہیں۔ پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ گناہ پر ہیں، آپ دل سے برا سمجھتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹوسٹ آتا ہے جس ٹوسٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اس محور سے باہر نکل سکتے ہیں، اس کے قابل ہیں، تو پھر آپ الٹیمیٹلی وہاں سے نکلنے کے لیے خدائے بزرگ و برتر سے مدد مانگیں، کیونکہ مدد وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کا قرب بھی پا سکتے ہیں اور زندگی بھی
بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔